کارساز انسیڈنٹ. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعہ صحیح اور غلط کے بجائے امیر اور غریب کا کیوں بن گیا. کیا غریبوں سے یا مڈل کلاس لوگوں سے ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے؟ یا اکثر لڑکے ٹھہرے کی شراب پی کے روڈوں پہ نکل کے لوگوں کی گاڑیاں نہیں مارتے، لوگوں کا جان مال کا نقصان نہیں کرتے؟ تو کیا آپ ان کو بھی ایسے اسکروٹنائز کرتے ہیں، ان کو بھی ایسے ٹرول کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ ایک انفلوئنشل فیملی تھی، نامی گرامی فیملی تھی، تو آپ کو ٹرول کرنے کا موقع مل گیا. کیونکہ ہمارے ملک میں تو ہمیں طوفان بدتمیزی مل چکا ہے، اور انقلاب کے نام پہ ہم جو بھی اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں. یہ واقعہ صحیح اور غلط کا تھا. غلط کیا ہے کہ آپ شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہے ہیں، غلط کیا ہے آپ ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایکسیڈنٹ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، چاہے وہ نشے میں ہو، چاہے وہ امیر باپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ مغرور ہو، تکبر والا ہو، مڈل کلاس ہو. کوئی بھی انسان ایکسیڈنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا بھی نقصان ہوگا. ایکسیڈنٹ ہمیشہ بائی مسٹیک ہی ہوتا ہے. اور مسٹیک کیا تھی یا غلطی کیا تھی کہ جی آپ ٹریفک قوانین کو یوز نہیں کرتے، یا آپ اوور سپیڈنگ کر رہے تھے، یا آپ نشے کی حالت میں تھے. اس چیز کو لے کے کیس ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر اس بات کو لے کے کیس ہو رہا تھا کہ ایک غریب باپ اور بیٹی کو ایک امیر باپ کی بیٹی نے مار دیا اور اب اپنا انفلوئنس یوز کر رہا ہے. تو کیا غریب لوگ اور مڈل کلاس لوگ اپنا انفلوئنس یوز نہیں کرتے؟ پاکستان میں جب کسی پہ کوئی کیس ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ کوشش نہیں کرتے کہ اس معاملے کو رفع دفع کریں، ادھر ادھر سے پیسے لے کے پولیس کو دے دلا دے، سامنے والی پارٹی کو دے دلا دے کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. کچھ لوگوں کا بن پڑتا ہے، کچھ لوگوں کا بن نہیں پڑتا. وہ امیر ہیں، ان پہ اللہ کی رحمت تھی یا برکت تھی، ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کا بن پڑا، انہوں نے اس کا استعمال کیا اور اپنے کیس کو ختم کر دیا. جن کے پاس نہیں ہوتا وہ نہیں کر پاتے. ایسا تو نہیں تھا کہ اندر ہی اندر حکومت کے ساتھ جوڑ جڑا کر، عدالتوں کے ساتھ جوڑ جڑا کے کیس ختم کر دیا اور دوسرے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ گئے. نہیں، پراپر ٹرائل ہوا، لڑکی پولیس کی حراست میں تھی، اور جب تک اپوزٹ پارٹی کو پیسے نہیں ملے، انہوں نے حامی نہیں بھری، انہوں نے معاف نہیں کیا، تب تک کیس ختم نہیں ہوا. تو یہ تو شریعت میں بھی ہے، لا میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے کہ جان کے بدلے جان یا جان کے بدلے مال. تو انہیں جان کے بدلے مال دے کے چھڑا لیا، اور انہوں نے اگری کر، یہاں اگری نہ کرتے اور پھر بھی حکومت کی کیس رفع دفع کرتی، تو پھر آپ حکومت پہ انگلی اٹھاتے. اور ہر بندہ اپنے بچے کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے گھر والے کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. ہمارے ملک میں تو اندھیر نگری ہے، ہمارے ملک میں تو لا نہیں ہے. وہ تو باہر ملکوں میں ہے کہ ہر بندہ ایکول ہے اور پوری سکیورٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہی سلسلہ ہے، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، اور مڈل کلاس. بلکہ امیروں کو تو زیادہ لوٹتے ہیں اس معاملے میں، ان کو تو ڈبل پیسہ دے کے اس معاملے کے اندر اپنی سکیورٹی کرنی پڑتی ہے. غریبوں کے ساتھ تو پھر بھی گزارا کر کے تھوڑا بہت لے دے کے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اس لڑکی کے پیچھے اس لیے پڑ گئے کہ جو امیر باپ کی بیٹی تھی. یس، اس کا ریئیکشن اب نارمل تھا، ٹھیک ہے. جیسے ریسنٹلی ایکٹریس انجلین ملک، اس سے ایکسیڈنٹ ہوا تو اس نے ڈیسنٹلی ریئیکٹ کیا، وہاں پہ بھی لوگوں نے اس کو گھیر لیا، مگر اس نے ڈیسنٹلی ریئیکٹ کیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا. اس لڑکی کا ریئیکشن غلط تھا. ایسے موقع پر انسان سے کیا ہوگا؟ یا انسان رو پڑے گا، یا گھبرا جائے گا، یا پریشان ہوگا. اس نے کیا کیا کہ جب اتنے لوگوں نے بدتمیزی، کوئی سے یہاں سے کھینچ رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، تو اس نے غصے میں آ کے بولا کہ میرا باپ آئے گا، تم لوگوں کو بتائے گا. اول تو وہ نارمل ہی نہیں تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ سائیکولوجیکلی سین نہیں ہے. لیکن اگر نارمل تھی بھی تو اتنی بدتمیزی کو کوئی گھبرا کے ہینڈل کرتا ہے، کوئی رو کے ہینڈل کرتا ہے، اور کوئی اندر سے غصے والا ہوتا ہے وہ نخرے سے ہینڈل کر لیتا ہے. کیا ایسے موقع پر آپ کا جو بن پڑے گا آپ سامنے والے کے ساتھ کریں گے؟ مجرم کی بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اسے بالوں سے کھینچے، ادھر سے پکڑے، گھمائے، ٹچ کرے، ویڈیوز کی بنائے. سمجھ آ گئی میری بات؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کا ریئیکشن اب نارمل تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو لگا کہ امیر باپ کی بیٹی ہے تو مغرور کری ہے. جس بھی فیملی کی وہ بیٹی ہے، یا جو بھی ان کا ایک برانڈ ہے، یا جو بھی ان کا ایک لیگیسی ہے، پوری زندگی انہوں نے اس ملک کو سرو کیا ہے، اس کی اکانومی کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے. انسان سے زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور اگر آج وہ برانڈ اس لیول تک بنا ہے یا اس موقع تک پہنچے ہیں، تو انہوں نے بھی زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، وہ بھی محنت کر کے یہاں تک آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جان بوجھ کے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. جرم غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن اس کو ایکولی اسکروٹنائز کرنا چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امیر کے لیے بھی لا سیم ہو اور غریب کے لیے بھی لا سیم ہو، بلکہ ہمارے ملک میں جب غریب امیر کی پکڑ ہوتی ہے تو غریب کو زیادہ ایج ملتا ہے، اور مرد کی پکڑ ہوتی ہے تو عورت کو زیادہ ایج ملتا ہے. ہمارے ہاں اگر ایک طرف اندھیر نگری ہے تو دوسری طرف جب پکڑائی ہوتی ہے تو پھر زیادہ اندھیر نگری اپوزٹ سائڈ پہ شروع ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ہر چیز ایکسٹریم پہ ہوتی ہے، تو تھوڑا معاملے کو سوچ سمجھ کے ہینڈل کرنا چاہیے. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، یہ میرا ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ امیر غریب کا معاملہ نہیں تھا، صحیح غلط کا واقعہ تھا، ٹریفک قوانین کا واقعہ تھا، یہ نشے کی حالت کی
جرم کا واقعہ تھا، مگر امیر غریب کا واقعہ نہیں تھا. ایکسیڈنٹ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، غریبوں سے بھی ہوتا ہے، مڈل کلاس لوگوں سے بھی ہوتا ہے، امیروں سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی اسکروٹنی سب کے معاملے میں سیم لیول پہ ہونی چاہیے. اور بچت کرانا اور رفع دفع کرانے کی کوشش ہر بندہ کرتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. تو اس معاملے میں اسکروٹنی کرنا کہ وہ تو پیسہ دے دلا کے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ فضول بات ہے. آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو تو آپ بھی یہی کوشش کریں گے کہ رفع دفع ہو جائے، چاہے جس طریقے سے بھی کرا سکیں. سو ہوپ فلی زندگی میں جب بھی پاکستان میں کسی قسم کا خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہو تو ہم اس کو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح، سمجھدار لوگوں کی طرح، ایک اچھی نیشن کی طرح ہینڈل کریں اور دونوں کی ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں. آئی ہوپ آئی کلیئرڈ مائی پوائنٹ. تھینک یو.